بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ خاص ویڈیو ان تمام بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کے نام ہے جو اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں جسمانی طاقت جواب دے جاتی ہے اور وہ چاہنے کے باوجود اللہ کی اس عظیم عبادت یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے قاصر ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کبھی بھی اپنے کسی عاجز بندے کے لیے بند نہیں ہوتے، بلکہ یہ مقدس اور بابرکت مہینہ تو خاص طور پر ایمان والوں کے لیے رب کی طرف سے سراسر رحمت، مغفرت اور جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے ابدی نجات کا ایک عظیم الشان تحفہ بن کر نازل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے دوسرے پارے کی مشہور آیت میں جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، وہیں اپنی صفت رحمانیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کر لے، اور جو ضعیفی کی وجہ سے اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے شریعت محمدی نے فدیہ کا خوبصورت راستہ متعین فرمایا ہے۔ یہ الہی حکم اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اسلام سختی کا نہیں بلکہ سراسر خیر اور سہولت کا دین ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا تمام تر دار و مدار خالص نیتوں پر ہے، لہذا اگر کسی بزرگ کے دل میں یہ سچی تڑپ اور قلبی حسرت موجود ہے کہ کاش میں آج جوان ہوتا تو اللہ کی رضا کی خاطر ضرور روزہ رکھتا، تو اللہ تعالی اس کی اس پاکیزہ نیت کی بنیاد پر اسے اپنے غیب کے خزانوں سے ویسا ہی کامل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جیسا کہ ایک تندرست روزے دار کو نصیب ہوتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت الہی کا عشرہ ہے، جس میں اللہ کی خاص تجلیات بارش کی طرح برستی ہیں۔ وہ بزرگ جو بستر پر ہیں یا گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کے لیے یہ بہت ہی خوشخبری ہے کہ وہ اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھ کر ہی ذکر و اذکار کے ذریعے روزے کے تمام فضائل حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم محض الفاظ نہیں بلکہ ایک زندہ معجزہ اور ہر بیماری کے لیے شفا کاملہ ہے، جو دلوں کے زنگ کو مٹا دیتا ہے اور انسان کے رزق، صحت، عمر اور عزت میں بے پناہ برکتیں لاتا ہے۔ ایسے تمام بزرگوں کے لیے جو روزے کی براہ راست جسمانی مشقت برداشت کرنے سے قاصر ہیں، ان کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ یہ ہے کہ وہ رمضان کے ان مبارک ایام میں روزانہ کسی بھی وقت مکمل وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر سب سے پہلے سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نہایت عقیدت سے نذرانہ پیش کریں، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جس کے اول و آخر درود شریف نہ ہو۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ مبارک اور انتہائی طاقتور آیت
فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر کو نہایت یکسوئی اور کامل یقین کے ساتھ 41 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اس تسبیح کے فوراً بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی مکمل تلاوت کرنی ہے، جسے قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے نہ صرف آپ کے دل کو سکون ملے گا، بلکہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کی خاص رحمتیں آپ کے گھر پر برس رہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ بڑھاپا اللہ کی طرف سے ایک خاص وقار ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنے اس سفید داڑھی والے بوڑھے بندے سے حیا آتی ہے جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ بزرگوں کی دعائیں براہ راست عرش تک رسائی حاصل کرتی ہے، اور جب ایک نحیف و نزار بندہ اپنی کمزوری کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارتا ہے تو رب کو اس کی پکار پر بے حد پیار آتا ہے۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی انمول ہے، چاہے آپ مصلی پر بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوئے زبان سے درود و سلام پڑھ رہے ہوں، آپ کا ہر لمحہ عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تصور کریں جب کائنات کا مالک اپنے ایک عاجز بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے تو اس بندے کی عظمت کا کیا مقام ہوگا۔ یہ وظیفہ صرف ثواب کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے گھر کی پریشانیوں، معاشی تنگیوں اور بیماریوں کے خاتمے کے لیے بھی ایک عظیم سہارا ہے۔ وہ بزرگ جن کی اولاد ان کی نافرمان ہے یا جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اس رمضان میں اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں تو ان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو بخش دے اور انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ آپ کی ایک ایک آہ اور اللہ کے حضور گرا ہوا ایک ایک آنسو آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں روزہ نہیں رکھ رہا تو میں محروم ہوں، بلکہ آپ تو اللہ کے مہمان ہیں جسے اللہ نے ذکر کی توفیق دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ ان اعمال پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب کرے اور ہمارے گھروں کے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ابھی لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور گھر کے بزرگوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ یا اللہ کا کوئی بھی صفاتی نام لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگائیں، اور اگر آپ مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔